ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میری طبیعت معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خراب تھی اور مجھے چکر آنے لگے تھے، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال جانے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ دن ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا۔ ہسپتال کے دروازے پر ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ جس نے یتیم کا حق کھایا اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مجھے اچانک اپنے کیے گئے جرم یاد آنے لگے تھے۔ میں نے بھی تو یتیموں کا حق کھایا تھا، میں نے بھی تو کئی یتیموں کو بے گھر کیا تھا، میں نے تو یتیموں پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے کہ نہ جانے خدا مجھے معاف بھی کر پاتا کہ نہیں۔ فقیر کی آواز میں کچھ ایسی لرزش تھی کہ میرا دل دہل سا گیا تھا۔ مجھے بار بار اپنے کیے گئے مظالم یاد آنے لگے تھے۔ میں ان یتیموں کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ان بچیوں کا خیال آ رہا تھا جنہیں میں نے یتیم ہونے کے بعد ان سے ان کے سر کی چھت بھی چھین لی تھی اور ان کا گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ مجھے ابھی بھی اس پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی اگلی پچھلی ساری غلطیاں یاد آنے لگی تھیں اور وہ مظالم جو میں نے ان بچیوں پر ڈھائے تھے مجھے اب رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بہت قصوروار ٹھہرانے لگی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پسیج چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بہت گھٹیا معلوم ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور میں ان بچیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے وہ بچیاں میرے سامنے ہوں اور میں ان سے معافی مانگ لوں، ان کی ماں سے معافی مانگ لوں۔ لیکن اب کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچیاں کہاں ہوں گی اور ان کی ماں کہاں ہوگی۔ وہ کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں گی۔ شاید وہ سڑکوں پر کہیں بھیک مانگ رہی ہوں گی اور نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ جب مجھے ان کا خیال آتا میری آنکھیں بھر آتی اور میں اللہ کے حضور معافی مانگنے لگتی تھی۔ مجھے اپنی کی گئی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے کانوں میں بار بار اس فقیر کی صدا گونج رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس کا انجام برا ہوگا۔ میں نے ایک نظر اپنے پیٹ پر ڈالی جس میں میرا بچہ پل رہا تھا اور جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ لگاتے ہوئے ایک بار پھر رو دی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی تھی۔ میرا دل اب آہستہ آہستہ موم ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے میں ماں بننے کے مراحل میں آگے بڑھنے لگی میں مزید موم دل ہونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے یتیم بچیوں کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں دعائیں کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اتنی بڑی خطا کر دی تھی کہ اس کی معافی ملنا شاید اب میری قسمت میں نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ پھر یہ تو میرا ایک ادنا سا قصور تھا۔ اگر میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور میری دعائیں قبول کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں لیبر روم میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اچانک ہی میری نظر برابر والے بیڈ پر پڑی۔ یہاں ایک ساتھ ایک بیڈ لگے ہوئے تھے اور یہاں پر کئی مرضوں میں مبتلا مریض موجود تھے۔ یہاں ہر جگہ پر دوائیوں کی بدبو تھی اور جگہ جگہ مریض ہی دکھائی دیتے تھے۔ کسی کا کوئی مسئلہ تو کسی کا کوئی مسئلہ۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق انہی اسپتالوں میں آن پڑی ہو۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھتے سوچا، جب ہم ہسپتال آئیں تو لگتا ہے تمام مخلوق یہیں پر پڑی ہے، اور جب ہم بازار جائیں تو بازاروں میں تمام مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم کہیں اور کسی اور مقام پر جائیں تو وہاں پر لوگوں کا رش دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق یہیں پر آ موجود ہوئی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جس نے اتنے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ خیر میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی
और आंखें मैंने बंद कर रखी थीं। अचानक मेरी किसी आवाज़ पर आंख खुली और मैंने आंखें खोलकर अपने साथ वाले बेड पर देखा। वहाँ देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो इंसान लेटा था उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये वही इंसान होगा और वो इस कदर बीमारी की हालत में यहाँ बेड पर पड़ा होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उस इंसान को देखा और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन फौरन ही नर्स मेरे करीब आई और मुझे इंजेक्शन लगाने लगी। मेरी हालत ख़राब थी और वो शख्स सो रहा था। उसे देखते ही सोच में डूब गई थी। कभी कभी इंसान का माजी इंसान के सामने आ खड़ा होता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। इंसान माजी में जो खताएं कर गुजरता है, उन्हीं खताओं का अजाला भी तो देना होता है। ये इंसान तब समझता है जब वो उन गलतियों को कर चुका होता है। मेरे सामने भी मेरा माजी अयां था और मुझे बार बार कह रहा था कि अब अपनी गलतियों का अजाला करो। मैं आंखों में आंसू लिए अपने माजी को देख रही थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे साथ ही एक मेरा हम उम्र लड़का पढ़ता था। उसका नाम शहबाज था। वो एक नहायत ही हैंडसम और खूबसूरत जवान था। वो हमेशा अपनी बाइक पर यूनिवर्सिटी आता। हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे और फिर वो वक्त आया जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। हमारी दोस्ती हमारी मोहब्बत में बदल गई थी और ये सिर्फ 4 महीने के कलील अरसे में हुआ था। शहबाज मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हम दोनों की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी में हम दोनों का कपल मशहूर था। लोग हमें देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें हमेशा ही मालूम होता था कि अगर शहबाज कहीं है तो मैं उसके साथ ही होंगी, और वो लोग सारे जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत करने के दावे कर रखे थे। एक दूसरे से शादी तक के दावे कर रखे थे, यहाँ तक कि जीने मरने तक के वादे और कस्में उठा रखी थी। वो रोज़ाना सुबह सवेरे मेरे बस स्टॉप पर आता और मैं बस में बैठने के बजाय उसके साथ बाइक पर बैठती और हम दोनों पहले 2 लेक्चर मिस करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचते। यूनिवर्सिटी में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होते थे और फिर जब वापस आते तो वो मुझे वहीं मेरे बस स्टॉप पर छोड़ देता। उससे आगे मैं अपने घर चली जाया करती थी। हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल रही थी और हम इस चीज़ को बखूबी जानते थे। यूं गुजरते गुजरते हमारा लास्ट सेमेस्टर शुरू हो गया। हम लास्ट ईयर में थे जब उसने मुझे प्रपोज किया और मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने मुस्कुराकर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसने मुझे बताया कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है और उसका एक बड़ा भाई और एक भाभी है जो कि उसके माँ बाप की जगह पर हैं। वो उन्हीं को मेरे घर रिश्ता लाने के लिए भेजेगा। मैं भी खुश हो गई। ना तो ससुराल का झंझट था, ना ही हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे तो सिर्फ शहबाज का साथ चाहिए था। मैंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को उसके रिश्ते के लिए मना लिया था और मेरे माँ बाप अब उसके भाई भाभी का इंतज़ार करने लगे थे। जब उसके भाई भाभी आए तो वो बहुत खुश अखलाक और बेहतरीन इंसान लगे थे। मेरे वालिदैन ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और उनके अखलाक से मुतासिर होकर मेरा रिश्ता शहबाज से कर दिया। 2 महीने के कलील अरसे में हमारी शादी हुई और शादी के बाद हम खुशी खुशी रहने लगे थे। हमारा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया था। हम एग्ज़ाम से फारिग हो गए थे। अब शहबाज अपने बड़े भाई नवाज़ के साथ उसके दफ्तर में काम करता। नवाज़ भाई बहुत अच्छे थे, जो कि हमारा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने हमारी शादी की और शादी के बारे में 1 रुपये का भी वज़न शहबाज पर ना रखा। शादी के लिए तमाम अखराजात उन्होंने खुले दिल के साथ किए थे और शादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तकरीबात रखी थी। यह हमारे लिए सबसे खुशी का बायस था। वो हमारे चेहरों पर खुशी देखना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश कबूल की थी। शादी के बाद उन्होंने जब शहबाज को फारिग देखा
تو اس سے کہا کہ تم میرے آفس میں آ کر کام کرنے لگو۔ یہ بات تھی کہ میرا شوہر شہباز ان کے آفس میں جا کر کام کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے آفس کے مالک تھے اور دن بدن ان کا دفتر ترقی کر رہا تھا اور ہماری خوشحالی کے دن قریب آنے لگے تھے اور ہم سب بہت خوشی خوشی رہتے تھے۔ لیکن مجھے آہستہ آہستہ اب نواز بھائی سے بغض ہونے لگا اور ان کی بیوی سے بھی، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ میرے شوہر دن رات محنت کرتے ہیں اور انہیں مہینے کی کچھ سیلری دی جاتی ہے اور اس سیلری میں سے ہم اپنا خرچہ ہی نہیں نکال پاتے۔ میں بہت بڑے خواب رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہو، ہماری گاڑی ہو، ہمارے نوکر چاکر ہوں، لیکن یہ تو 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس میں گاڑی بھی نہیں آ سکتی تھی، نہ ہی اتنی تنخواہ ملتی تھی کہ ہم گاڑی خرید سکتے۔ اگر گاڑی خرید بھی لیتے تو گاڑی کھڑی کہاں کرتے؟ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب آہستہ آہستہ ان سے بغض ہونے لگا۔ میں ان سے حسد کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارا حق کھا رہے ہوں، کیونکہ یہ سارا دفتر اور ساری بلڈنگ جو تھی وہ ہمارے سسر کی جائیداد کے پیسے سے ہی بنی تھی اور اس آفس کو چلانے والے نواز بھائی تھے۔ نواز بھائی نے اپنا دن رات ایک کر کے اس فیکٹری کو چلایا تھا اور اب وہ اس فیکٹری کے مالک تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر اب نواز بھائی سے لڑنے لگا تھا اور ہمارے گھر کی فضا اکثر کشیدگی میں رہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نواز بھائی اکثر پریشان رہا کرتے۔ میں انہیں دیکھتی تھی کہ وہ پریشان ہیں، لیکن مجھ سے مزید اب اس گھر میں نہیں رہا جاتا تھا۔ میں اس سے نمٹنے کے لیے سارا دن سازشیں کیا کرتی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ آخر کیسے میں اس گھر سے نکلوں اور کیسے ہم ان سے اپنا حصہ لیں۔ میں چاہتی تھی کہ شہباز بس ان سے بالکل رشتہ ختم کر لیں، کیونکہ میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ میں اب بالکل اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ مجھے رابعہ بھابھی بھی اب اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہماری دولت پر عیش کر رہے ہوں، جیسے ساری کے ساری محنت میرے شوہر کی ہو اور وہ اس پر راج کرنے والے بڑے بھائی بھابھی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر کا رونا پیٹنا ڈال دیتی۔ مجھے گھر بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ مجھے ایک بڑا گھر چاہیے تھا جس میں میں اپنی پسند کے پودے اگا سکتی، اپنی پسند کا چمن بنا سکتی، اپنی پسند سے میں وہاں پر کچھ بھی بنوا سکتی۔ لیکن یہاں میرا دل گھٹنے لگا تھا۔ میں ایک بڑے گھر کی اولاد تھی اور میں ان چھوٹے گھروں کی عادی نہیں تھی۔ میں اپنی محبت میں جذباتی ہو کر اس گھر میں بیاہ کر تو آ گئی تھی، لیکن اب مجھ سے یہاں رہا نہیں جاتا تھا۔ میں نے 2 مہینے بمشکل ان کے ساتھ گزارے، لیکن اب مزید مجھ سے نہیں رہا جاتا تھا۔ میں اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف نواز بھائی اور ان کی بیوی کو ٹھہراتی تھی، کیونکہ ہمارے شوہر کی تمام جائیداد بیچ کر انہوں نے اس فیکٹری کو بنایا تھا اور اس فیکٹری میں زیادہ سے زیادہ کام میرے شوہر کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے چلے جاتے اور رات گئے آفس سے واپس آتے۔ انہیں مجھے دینے کے لیے بھی وقت نہیں بچا تھا۔ جیسے ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، شادی کے بعد ویسا ہرگز نہیں ہونے لگا تھا۔ صرف رات کو جب واپس آتے تب میں سو چکی ہوتی۔ صبح سویرے وہ اٹھ کر آفس چلے جاتے اور جب میں اٹھ کر باہر آتی تو وہ آفس جا چکے ہوتے۔ یوں میرا ان سے سامنا بہت کم ہو پاتا تھا۔ میں کیسے یہ برداشت کر لیتی کہ میرے شوہر مجھ سے دور رہیں۔ اس وقت ہماری کمپنی کو کافی سارا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ نواز بھائی بھی اس سے کہیں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جس طرح میرے شوہر شہباز مصروف ہوتے ہیں۔ خیر، دن گزرتے گئے اور میری نفرت ان کے لیے مزید بڑھتی چلی گئی۔ میں بار بار لڑائی کرنے پر آ رہی تھی۔ ان کی 3 بچیاں تھیں۔ وہ میرے کمرے میں آ جاتی، میری کسی نہ کسی چیز کو چھو لیتی، میری کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتی اور پھر جب صحیح سے پکڑ نہ پاتی تو پھر اس کو گرا دیتی اور میری وہ چیز ٹوٹ جاتی۔ یوں میرے جہیز کی ایک ایک کر کے تمام چیزیں ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں ان بچیوں پر بہت غصہ ہوتی،
वो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। शक्ल व सूरत में वो बहुत प्यारी थी। उनके बाल भी बहुत खूबसूरत थे। वो हमेशा साफ सुथरी रहा करती थी, लेकिन जब वो मेरे कमरे में आकर यूं गंद मचाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छी ना लगती। यही वजह थी कि मेरी उनसे नफरत मज़ीद बढ़ती जा रही थी। दिन गुजरते साथ ही बच्चियां बड़ी हो रही थीं और इस दौरान मुझे एक बार भी उम्मीद ना हुई। मैं बार बार डॉक्टरों के पास जाती और वो मुझे तसल्ली देते कि सब कुछ ठीक है। मेरी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती थी और यही वजह थी कि मैं बार बार चेकअप करवाने जाती थी। मुझे अल्लाह ताला ने औलाद ना दी। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे। इन 2 साल के अरसे में मैं उनसे बहुत नफरत करने लगी और अपने शौहर को भी अपने करीब ना पाती थी। यही वजह थी कि मेरे डिप्रेशन और वो परेशानियां मज़ीद बढ़ती गईं। मैं अपने दिल ही दिल में कुढ़ने लगी और नफ़रत की आग में अंदर ही अंदर जलने लगी और मैं उनके लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस करने लगी थी। मैं अपने शौहर से कहती कि या तो इनको अपने घर से निकाल दो या फिर मुझे कहीं ले जाओ। मेरा शौहर क्या करता? वो मजबूर था। वो अपने भाई के सामने मजबूर था क्योंकि उसका भाई उसके ऑफिस में मालिक था और वो उसे छुट्टी ही ना देता था। दिन रात मेहनत करती और मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल ना होता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं दिन ब दिन ढलती जा रही थी। मुझे औलाद चाहिए थी जो ना हो रही थी। जब मुझसे कुछ ना बन पड़ा तो मैं भाभी पर इल्ज़ामात लगाने लगी। यहाँ तक कि मैंने चोरी के इल्ज़ाम भी लगाए थे। एक बार जब रात को भाभी मेरे कमरे में आई और मुझसे हाल चाल पूछने लगी तो मैंने उनसे ठीक तरह से बात ना की। वो खामोशी से चली गई। जब वो वापस चली गई तो मैंने अपने कमरे की हालत को बहुत ख़राब कर लिया। ये वक्त मेरे शौहर के आने का था और उस हफ्ते में उनकी छुट्टी कुछ जल्दी होने लगी थी। यही वजह थी कि ये शाम का वक्त था और वो दोनों आने वाले थे। मैं जानती थी कि वो दोनों आएंगे और जब मैं ये बहाना करूंगी तो उन्हें सच में लगेगा कि ये सब भाभी ने किया है। जब वो वापस आए और मेरे कमरे की हालत देखी तो मेरे शौहर पूछने लगे कि आखिर हमारे कमरे को क्या हुआ। मैं अपने बेड पर बैठी रो रही थी। वो मुझसे पूछने लगे। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे रोने की वजह बार बार पूछने लगे। मैंने उस रोज़ नाटक कर रखा था और मैं रोए चली जा रही थी, जबकि शहबाज मुझसे मेरे रोने की वजह पूछे जा रहे थे। मैं अपना रोना धोना सबके सामने डालकर अब उन्हें इस घर से चले जाने के लिए मनाने के लिए कर रही थी। मैं चाहती थी कि या तो हम इस घर से चले जाएं या फिर वो इस घर से चले जाएं, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद था। उस रोज़ मैंने ये सोचा था कि अगर मैं राबिया भाभी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगी तो यकीनन मेरे शौहर को जोश आएगा और वो उनसे तमाम ताल्लुकात तोड़कर अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर चले जाएंगे, यानी कि फैक्ट्री भी आधी हो जाएगी और जो मेरे शौहर की मेहनत लगेगी वो मेहनत रंग लाएगी। हम अलहदा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। मेरे जहन में यही बातें आ रही थीं और मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर भाभी पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। मेरे शौहर ने जब बार बार मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि ये भाभी आज मेरे कमरे में आई थी। उन्होंने मुझसे लड़ाई की और फिर मेरे सोने की चेन लेकर चली गई। यही कहना था कि मेरे शौहर को यकीन ही ना आया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारे घर में 6 साल से भाभी हमारे साथ रह रही हैं। भाभी ने आज तक कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये तुम्हारे जहन का फतूर होगा। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। आखिर भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने उन्हें यकीन दिलाने के लिए बहुत कोशिश की। मुझे आगे पीछे की कोई सोच नहीं आ रही थी। बस यही सोच आ रही थी कि जैसे भी हो हमारी जायदाद अलग हो जाए और हमारे घर अलग हो जाएं, हम उनसे दूर हो जाएं। जिसकी एक वजह यह थी कि मैंने इतना बड़ा नाटक कर रखा था। मेरे शौहर ने जब मेरी इतनी यकीन दहानी करने पर सोचा तो बाहर चले गए और वो जेठानी के कमरे के आगे खड़े हो गए और दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा बंद था और वो दोनों अंदर अपना अपना काम कर रहे थे। राबिया भाभी अक्सर अपने लैपटॉप पर काम किया करती थी और शहबाज भाई वापस आने के बाद चाय पीते और चाय पीने के बाद वो आराम करते थे।
آرام کرنے کے بعد جب وہ خاصے فریش ہو جاتے تو رات کو اٹھ کر اپنا کام کرنے لگ جاتے۔ اس روز بھی ایسا ہی تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ دونوں اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ شاید نواز بھائی سو رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں کامیاب ہو رہی تھی اپنی چال میں، یہ دیکھ کر اندر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اپنے جھوٹے آنسو صاف کیے اور دروازے تک آ گئی۔ اب نواز بھائی کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا، یعنی میرے جیٹھ اور جیٹھانی اس وقت شہباز کے دروازہ کھٹکھانانے کی وجہ سے بیدار ہو چکے تھے۔ انہیں پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت تو کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے کا دروازہ نہیں بجایا تھا۔ شام کے بعد یہ رات ہونے والی تھی اور اس وقت تو ہم سب کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے تھے، لیکن آج کھانے سے پہلے کا وقت تھا جب شہباز ان کے دروازے پر کھڑا ان کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نواز بھائی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور شہباز سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، اتنا دروازہ کیوں پیٹے چلے جا رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ نواز بھائی بہت فکر مند لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم پڑ رہا تھا جیسے وہ بہت فکر مند ہو۔ وہ بالکل باپ جیسی بات رکھتے تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ صبر اور مخلص پایا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل میں اس وقت ان کے لیے بہت برے خیالات تھے۔ میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرا دل بس ایک ہی چیز پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں الگ گھر چاہیے، ہماری جائیداد الگ ہو، ہمارا کام الگ ہو، کیونکہ میرے شوہر اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی انہیں اتنا نہیں ملتا جتنا ان کا حق ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنی ہر حد پار کر رہی تھی۔ نواز بھائی نے جب خیریت پوچھی تو شہباز الٹا ان پر چلانے لگے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ ان سے چلا کر کہنے لگے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی بیوی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ ہاں، بتاتی بھی کیسے، کیونکہ وہ تو ایک واردات کر کے آئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری جیٹھانی بھی باہر نکل آئیں۔ وہ ہمنکوں کی طرح شہباز کو دیکھنے لگی تھیں۔ شہباز غصے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ یہ میری بھڑکائی ہوئی آگ تھی جو اب شعلہ بن کر دہک رہی تھی۔ میری جیٹھانی نے کہا کہ آخر کیا بات ہے اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تبھی شہباز ان پر بھڑکتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بیوی کی وہ چین جو اسے اس کی ماں نے اس کی شادی کے وقت تحفے کے طور پر دی تھی، وہ کروڑوں کی چین آپ نے اس سے ہتھیا لی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے کمرے کی حالت جا کر دیکھیں آپ نے کیا کر دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بھی بار نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آخر کو اس کو بھڑکایا گیا تھا، اس کے کان بھرے گئے تھے، اور اس کے کان بھرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ تبھی میرے جیٹ کہنے لگے، آخر ہوا کیا؟ شہباز، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بھابھی تم سے بڑی ہے؟ اس نے تمہیں پالا پوسا اور پھر تمہاری شادی بھی تو کی، اور اب اس نے تمہاری چین کا کیا کرنا تھا؟ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی تھوڑا ہی ہے۔ اب کہ شہباز کی آواز ذرا اونچی ہونے لگی تھی، ہمارے گھر کی فضا اب تشنگی میں ڈھلنے لگی تھی، اور میں یہ سب کچھ بہت مزے لے کر دیکھ رہی تھی۔ جب کہ میری نظر اب رابعہ بھابھی پر پڑی تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ تم آخر اسے سچ بتا دو، تم انہیں یہ کہہ دو کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم دونوں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت تھی اور یہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا۔ تبھی شہباز نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، بس آپ ابھی کے ابھی میں اس گھر سے جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ جائیداد کی بات کرے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی تھی، اس لیے میں بڑھ کر یہ بات کرنے لگی۔ میں نے کہا ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ دے دیں، ہماری فیکٹری بھی آدھی ہمارے نام پر ہونی چاہیے، وہ فیکٹری بھی آپ شہباز کے نام پر کر دیجئے، اور ہم اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتے۔ یہ سننا تھا کہ نواز بھائی خاموش ہو گئے اور اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ دونوں ہمنکوں کی طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔
तभी शहबाज ने कहा कि चैन तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, अब मुझे इस घर में 1 मिनट नहीं रहना। ये कहते हुए शहबाज ने मुझे कहा कि चलो पैकिंग करो, लेकिन हमें नवाज़ भाई ने रोक लिया। नवाज़ भाई ने कहा कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को अपनी जायदाद का हिस्सा चाहिए तो मैं तुम लोगों को और तुम्हारी जायदाद का हिस्सा दे देता हूँ। ऐसे ख्वामखा तुम लोगों को बातें इतनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी ऐसी हरगिज़ नहीं, वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती, और आज भी मुझे यकीन है कि उसने इतना बड़ा काम कभी नहीं किया होगा। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तुम्हारी आंखों पर पट्टी क्यों बंध गई है? तभी राबिया भाभी मेरी तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, नाज़नीन तुम बताओ, तुम शहबाज से कहो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर ये बात कहने की तुक क्या बनती है? लेकिन मैंने उनकी तरफ ना देखा और मैं खामोश रही। तभी नवाज़ भाई ने कहा कि चलो चलकर ढूंढते हैं, क्या पता तुम लोगों की चेन तुम लोगों के कमरे में ही हो। ऐसे जज्बात में आकर फैसले करने से कुछ नहीं होता। तभी वो शहबाज को हाथ से पकड़ते हमारे कमरे में ले गए और हमारे कमरे का कोना कोना छान मारा। फिर मेरी चेन एक दराज में रखी मिल गई। ये सब कुछ देखकर अब मैं शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा सकती थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि अब तो मेरा भांडा फूट चुका था और मेरे जो शौहर शहबाज को मुझ पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। वो मुझे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यहाँ उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझ पर हाथ उठा लेते, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़े, राबिया भाभी ने उनके सामने आ गई और उनसे कहने लगी, कोई बात नहीं, वो बच्ची है और बच्चों से गलतियाँ हो जाया करती हैं। मैं भी अक्सर अपनी चीज़ें रखकर भूल जाया करती हूँ, कोई बात नहीं। राबिया भाभी ने शहबाज को ठंडा किया और वो दोनों अपने कमरे में चले गए। दूसरे ही रोज़ हम खामोश खामोश से थे। हमने उनसे कोई बात ना की, ना ही उन्होंने हमसे कोई बात की। हम दोनों के दरमियान काफ़ी कशीदगी हो चुकी थी। मेरे शौहर शहबाज का अब मुझसे एतबार उठ चुका था। वो अब मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। इस बात ने मुझे मज़ीद भड़का दिया। मुझे उन पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। मुझे अपने जेठ और जेठानी के ख़िलाफ़ एक बार फिर मंसूबा बंदी करने के लिए मेरा जहन उकसा रहा था। मैं आखिर क्या करती? अब मेरा शौहर भी मुझ पर यकीन नहीं करता था। उसे अपने भाई भाभी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, जबकि मेरे लिए ये सब कुछ नाकाबिले कबूल था। मैं अपने शौहर की कुर्बत चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो हरगिज़ मुझसे दूर ना हो, लेकिन ये लोग उसे मुझसे मज़ीद दूर किए जा रहे थे। वो दिन ब दिन अपने काम में मसरूफ़ होता जा रहा था और मेरी खबर ही ना लेता था। उसे ये भी नहीं पता था कि हमारी औलाद नहीं हो रही और हमारी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। लेकिन खैर, वक्त था कि गुजरता चला जा रहा था। एक दिन हमारी फैक्ट्री कुछ ख़राब सी होने लगी और अब शहबाज और नवाज़ भाई दोनों सोचों में गुम रहने लगे। उनकी कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता लॉस की तरफ जा रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फैक्ट्री की मशीनें अब ख़राब होने लगी थीं और जैसे जाम हो रही थीं। ये सब कुछ देखकर नवाज़ भाई बहुत परेशान थे। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की थी। उनकी फैक्ट्री ना चलने के बायस उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। यही वजह थी कि वो सब घर पर रहते थे। उन्हें आराम का कहकर शहबाज घर से चले जाते और फिर दिन भर वहाँ मेहनत करते, और जब वापस आते तो उनके लिए फ्रूट लाते, उन्हीं के पास बैठे रह जाते। यही वजह थी कि मैं मज़ीद बिगड़ती चली जा रही थी। मैं उनसे बात ना करती, उन्हें ख्याल तक ना रहता। वो मुझसे बिल्कुल बेगाना होते चले जा रहे थे। मुझे यूं लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मेरा हर तरीके से ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत की चीज़ लेकर आते थे। मुझे अगर शॉपिंग करनी होती तो वो मुझे शॉपिंग भी कराते और वो मेरे साथ वीकेंड भी मनाया करते थे। लेकिन मुझे फिर भी उनकी वैसी हमदर्दी चाहिए थी। मुझे वैसे ही उनकी अटेंशन चाहिए थी जैसे वो शादी से पहले मुझे देते थे। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब उन पर उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आन पड़ी थीं। शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां हुआ करती हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ समझने से कासिर थी।
میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا کام مت کیا کریں، نواز بھائی اب گھر پر رہتے ہیں اور آپ کام پر جاتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مکمل ریسٹ کریں۔ لیکن میرے شوہر نے کہا میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے اور میں ایسے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر آفس چلے گئے اور اس روز میں نے منصوبہ بنایا کہ آج تو میں انہیں اپنے کنٹرول میں کر لوں گی، لیکن میں ایسا کچھ نہ کر پائی تھی۔ اسی روز ان کے نواز بھائی کی حالت خراب ہونے لگی اور رابعہ بھابھی بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں شہباز کو کال کروں، لیکن شہباز کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب نمبر ملا تو میں نے انہیں نواز بھائی کی طبیعت کے بارے میں نہ بتایا۔ نواز بھائی نے کہا میں اپنی بائک پر جا کر شہباز سے بات کر لیتا ہوں، وہ مجھے ہاسپٹل لے جائے گا۔ میری ایسی کنڈیشن نہیں کہ میں خود ڈاکٹر تک لے جا سکوں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو فیکٹری کی حالت بہت خراب ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیماری بھول گئے اور وہاں پر کام کرنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ فیکٹری میں ہی ان کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بہت ہی اونچی جگہ سے نیچے آ گرے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے، طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی اور وہ کوما میں چلے گئے۔ کوما میں جانے کے بعد ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہمارے گھر میں اب سب کچھ ختم ہونے لگا تھا اور ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں بھی تشویش میں مبتلا تھی۔ میں اب ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ ان کی زندگی بچ جائے، لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ان کی شاید موت بھی اب ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئے تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ کوما میں رہنے کے 4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں صفے ماتم بچ گئی تھی۔ رابعہ بھابھی بالکل اب اداس رہنے لگی تھی اور بچیوں کو دیکھ کر روتی رہتی تھیں۔ ان کی بچیاں بھی اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگتیں۔ ہر وقت ہمارے گھر میں رونا ہی چلتا رہتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ اب فیکٹری کی ساری ذمہ داری میرے شوہر پر آن پڑی تھی۔ شہباز اب پہلے سے زیادہ مصروف دکھائی دینے لگے۔ وہ دن رات اب فیکٹری پر محنت کرنے لگے اور یہی وجہ تھی کہ فیکٹری ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ کچھ روز چھٹی کرنے کے بعد وہ پھر سے فیکٹری پہلے جیسی چلنے لگی تھی۔ اب اس گھر کی ساری ذمہ داریاں شہباز پر آن پڑی تھیں۔ وہ اپنی بھتیجیوں اور اپنی بھابھی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ تبھی وہ اپنی بھتیجیوں کے لیے بہت سارے تحائف لے کر آتا، انہیں بہت پیار کرتا اور انہیں باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دیتا۔ لیکن پھر بھی وہ بچیاں تھیں، انہیں اپنا باپ بہت یاد آتا تھا۔ جب بھی اس کے چاچو گھر آتے وہ اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگتی۔ اب یہ رونا دھونا میرا سر درد بن گیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے بالکل بھی اپنے گھر میں اچھی نہ لگتی تھیں، لیکن اب وہ مجھے اور زیادہ اس گھر میں بری لگنے لگی۔ لیکن یہ صرف ایک مجبوری تھی کہ بھابھی عدت میں تھی اور وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی، اس لیے میرا ان سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ کمرے میں رہ کر وہ نواز بھائی کے لیے اکثر کلام پاک پڑھا کرتی اور ہمارے گھر کی نوکرانی ان کے لیے چائے ناشتہ وہیں لے کر چلی جایا کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی ایسا ہو کہ انجانے میں بھی ان کا سامنا شہباز سے ہو جائے، کیونکہ اب وہ عدت میں تھیں۔ عدت کے 4 مہینے انہیں یہیں پر گزارنے تھے۔ ان کے والدین موجود نہیں تھے اور وہ والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے ہی گھر میں عدت کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عدت میں تھیں اور ایک بار پھر سے ہمیں گھر میں خیرات کا پروگرام بنایا اور ساتھ ہی ساتھ محفل میلاد بھی رکھی گئی اور قرآن پاک کا ختم بھی رکھا گیا تھا۔ یہ سب کچھ نواز بھائی کے ایصال ثواب کے لیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو ایک بار پھر سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر اب آہستہ آہستہ میری باتوں میں آنے لگے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کتنی ساری جائیداد ہے، ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ کل کو ہمارے بھی تو بچے ہونے ہیں، اور جب ہمارے بچے ہوئے تو ہم ان کو کیا دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ ویسے بھی اس فیکٹری پر سب سے زیادہ محنت آپ نے کی ہوئی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کو جیسے میری بات معقول لگنے لگی۔ اب ہمیں جائیداد کا حصہ لازمی چاہیے تھا۔ میرا شوہر تو پہلے بھی جائیداد کا حصہ چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کا احترام کرتا تھا
اور ان سے نہیں مانگتا تھا، لیکن اب اسے اپنی جائیداد کا حصہ چاہیے تھا۔ شاید رات کا زیادہ حصہ میں نے ان کو بھڑکاتے ہوئے ہی گزار دیا تھا کہ آپ کا زیادہ حصہ بنتا ہے، کیونکہ ان فیکٹری پر سب سے زیادہ محنت آپ کی لگی ہوئی ہے، اور نواز بھائی تو اتنی محنت کرتے ہی نہیں تھے۔ دن رات کی محنت، دن رات کا جاگنا، چین سکون سارے کا سارا آپ نے برباد کر رکھا ہے، اور اب یہ صرف اور صرف آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گئی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ نازنین، تم کہتی تو بالکل ٹھیک ہو، ویسے بھی اب تو بھائی نہیں رہے اور بھابھی اکیلی ہیں، ہمیں اب جائیداد ہتھیانے کا موقع مل چکا ہے، ہمیں اب کیسے بھی کر کے ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ اب ہم اس بوجھ کو مزید نہیں سہ سکتے، اور یہ ساری کی ساری جائیداد اب میری ہو جائے گی۔ اگر بچیاں بڑی ہو گئیں اور سمجھدار ہو گئیں تو پھر شاید یہ جائیداد کا حصہ ملنا مشکل ہے، لیکن اب ہم ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہتھیا سکتے ہیں۔ بھابھی اس وقت بہت مجبور ہیں، وہ ہمارا ہر کہنا مان جائیں گی، جو کچھ بھابھی کے نام پر ہے ہم وہ اپنے نام پر کروا لیں گے۔ یہ گھر ہے، یہ بھابھی کے نام پر ہے، کیونکہ بھیا اس گھر کو خریدتے وقت یہ بھابھی کے نام پر کر لیا تھا، اور ہمیں اس گھر کے کاغذات اب کیسے بھی کر کے بھابھی سے پر کروانے ہوں گے۔ جب بھابھی اس گھر کے کاغذات پر اپنے سائن کر دیں گی تو ساری جائیداد ہمارے پاس آ جائے گی، اور ہم ان کو رخصت کر دیں گے۔ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو پھر بھی تھا، لیکن ان کی تینوں بیٹیاں ہیں، اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا شوہر بھی اب مکمل طور پر میرا ساتھ دینے لگے تھے۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں جو چاہتی تھی وہ ہو رہا تھا۔ اب وہ بھابھی اور بچیوں کو گھر سے نکالنے والے تھے، لیکن اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ ابھی کچھ دن رہتے تھے، ان کاغذات پر بھابھی کے سائن ضرور تھے، اور ان کے سائن لینے سے پہلے ہم انہیں گھر سے نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ چلی گئیں تو انہوں نے ہم پہ کیس کر دیا تو یقیناً ہم ان کو اس گھر کو خالی کر دینے کے پابند ہوں گے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ گھر انہی کا ہے، اور ہم دونوں اب یہ گھر ان سے ہتھیانے کی جستجو میں لگ چکے تھے۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر پلان بنایا کہ آج شہباز اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر پر ہی رہے گا، اور پیچھے سے کسی کو بلائیں گے اور وہ کوئی فائل لے کر آ جائے گا۔ پھر وہ فائل لے کر شہباز بھابھی کے پاس چلے جائیں گے، بھابھی سے کہیں گے کہ ان پر بھیا کے سائن چاہیے تھے، لیکن بھیا اب نہیں رہے تو آپ ان پر سائن کر دیجئے تاکہ فیکٹری کا کام آگے چل سکے۔ چنانچہ ہماری یہ تدبیر کامیاب ہونے لگی۔ بالکل پلان کے مطابق ویسا ہی ہوا، اور ویسے ہی آفس سے ایک ملازم آ کر وہ فائل دے گیا۔ پھر شہباز نے وہ فائل اٹھائی اور میری جیٹھانی کے پاس لے گیا، اور اس سے کہا کہ بھابھی، وفات سے پہلے بھیا نے یہ کہہ کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں یہاں پر موجود نہیں ہوتا تو تم اپنی بھابھی سے ان فائلز پر سائن کروا سکتے ہو، کیونکہ فیکٹری میں ہم دونوں کے سائن چل رہے ہیں، اس لیے اب بھیا نہیں رہے اور یہ پرانی فائل ہے، اب آپ کو ان پر سائن کر دینے چاہیے۔ آپ ان پر سائن کر دیں گی؟ تبھی بھابھی نے مسکراتے ہوئے پینسل لی اور تمام کاغذات پر سائن کرنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ سارے کاغذات پر سائن ہو گئے۔ ان تمام کاغذات میں گھر کے نام کرنے کا بھی ایک کاغذ تھا، جو کہ ہم نے اس فائل میں چھپا دیا تھا۔ بھابھی نے انجانے میں اس پر بھی سائن کر دیے۔ اب بھابھی کے برے دن شروع ہو رہے تھے اور ہمارے اچھے دن شروع ہو رہے تھے۔ ہم اس کے لیے بہت خوش تھے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں تھا۔ میں اپنی اولاد کے لیے بھی ترس رہی تھی، لیکن ہمیں اب ہماری محنت کا صلہ مل گیا تھا۔ ہم یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی تھی، اور اسی خوشی میں ہمیں وہ مٹھائی بھابھی کو بھی کھلائی تھی۔ بھابھی کو کھلانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچیاں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب ہماری توجہ بچیوں سے اکثر ہٹ کر رہنے لگی۔ ہم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور شہباز کو بالکل بھی بچیوں کو دیکھتے نہیں تھے۔ اب ہمیں تو ہمارا سب کچھ مل گیا تھا۔ ایک روز ہم نے بہانہ بنا کر بھابھی سے کہا کہ اب وہ اس گھر سے جا سکتی ہیں۔ بھابھی نے بہت واویلا کیا اور کہنے لگیں کہ میری فریاد سن لو، خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالو، میں آخر کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ میرا تو میکا بھی نہیں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں، نہ میرے ماں باپ ہیں۔
मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर तरस खाओ और मुझे इस घर में रहने दो। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें हाथ से पकड़कर बाहर फेंक दिया। मैंने उनके कपड़ों का एक बैग भी उनके पीछे ही बाहर दरवाजे पर पहुंचा दिया। उनकी बेटियों को भी उनके हवाले कर दिया। वो रोती चिल्लाती रह गईं, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। शहबाज अंदर कमरे में सो रहे थे और मैं उन्हें जगाना पसंद न करती थी, इसलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। उस रात हमारे दरवाजे पर खड़ी वो रोती रहीं और दरवाज़ा बजाती रहीं, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सर्दी की रात थी और उस ठंड में वो अपनी बच्चियों के साथ यहीं पर बैठी रह रही थी, लेकिन हमें उन पर तरस नहीं आया। दूसरे रोज़ घर का दरवाज़ा बंद रहा और वो सुबह होते ही दरवाज़ा बजाने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। मैंने तमाम नौकरों को भी मना कर रखा था कि अब भाभी इस घर में नहीं आएंगी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन भाभी के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल था। वो रोती रहीं और दरवाज़ा बजाती रहीं, लेकिन मैंने उन पर तरस नहीं खाया। मैंने उनकी छोटी बच्चियों पर भी तरस नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। यूं गुजरते गुजरते तकरीबन 3 माह गुजर गई और मेरे शौहर ने भी उनका नहीं पूछा। उन्हें मालूम था कि मैं उन्हें घर से निकाल चुकी हूँ। अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। भाभी ना जाने बच्चियों को लेकर कहाँ चली गई थी। हमें उनका कुछ अता पता नहीं था और ना ही हम उनका पता करना चाहते थे। हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ हो गए। अब दिन गुजरते जा रहे थे और हमें पता नहीं चल रहा था। एक रोज़ जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं चकरा कर गिर गई, तभी मेरे शौहर शहबाज मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुना दी। उसने कहा कि आपकी बीवी मुबारक हो, माँ बनने वाली हैं। हमारे लिए ये खबर बिल्कुल नई थी। हम बहुत खुश थे कि हमारी फैमिली एक बार मुकम्मल होने वाली थी, जैसा कि मैं चाहती थी। अब दुनिया जहान की आसाइशें और दौलत और माल सब कुछ हमारे पास था और कमी थी तो औलाद की। अल्लाह ताला हमें अब औलाद भी दे रहा था और उससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती थी। इन सब में मैंने भाभी को हमेशा भुला दिया और कभी भी मैंने उन्हें शहबाज को भी याद करते ना देखा। मेरी मुरादें बर आई थीं और जब औलाद का सुना तो मेरा दिल मज़ीद खुश हो गया। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे कमज़ोरी है, मुझे बेड रेस्ट करना है। मैं मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करती, लेकिन फिर भी मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। मुझे चक्कर ज़्यादा आते, चक्कर आते तो मुझ पर बेहोशी तारी होने लगती। मैं बेहोश हो जाती और 3-3 घंटे बेहोश रहती। मेरे पेट में दर्द रहने लगा और मैं किसी तौर पर ठीक नहीं हो पा रही थी। मेरे सर में भी हमेशा दर्द रहने लगा था और मालूम नहीं ये सब कुछ क्यों था। डॉक्टर ने जब सब ये हालत सुनी तो उसने कहा मुझे मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट की ज़रूरत है और उसने साथ में ये भी कहा कि मुझे कोई भारी चीज़ नहीं उठानी और हो सके तो मैं अस्पताल में ही रह लूं। लेकिन मेरे लिए अस्पताल में रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने शौहर से कहा मैं घर पर रहना चाहती हूँ। मैं वैसे ही घर चली गई। दूसरे ही रोज़ मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। मैं बेहोश हो गई। मेरे शौहर ने एक बार फिर मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में मेरा चेकअप करने के बाद वो जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगी, लेकिन दरवाजे तक आकर मैं लड़खड़ा गई। तभी मैंने अस्पताल के दरवाजे पर एक फ़कीर को सदा लगाते सुना। वो कह रहा था कि जिसने यतीम का माल खाया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं ये बात सुनकर अपने दिल की धड़कनों को तेज़ होता महसूस कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मुझे अपने माजी में किए गए उन तमाम मज़ालिम की अपनी आंखों में तस्वीर बनी महसूस होने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं चक्कर खाकर लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे थाम लिया और मुझसे कहा कि तुम कुछ दिन यहीं पर आराम कर लो, डॉक्टर्स तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम आराम से अपना ख्याल रखो। ये कहकर मेरा शौहर वहाँ से चला गया, जबकि उस फ़कीर की सदा मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी। मुझे नर्सेज लेकर लेबर रूम में आई थी।
میں لیبر روم میں ایک بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سب کچھ سوچنے لگی۔ ماضی کا ہر دن میرے سامنے عیاں تھا اور میں ان معصوم یتیم بچیوں پر کیسا ظلم کر چکی تھی۔ میں سردیوں کی ٹھنڈی رات میں انہیں باہر پھینک چکی تھی اور ان کے سامنے دروازہ بھی نہ کھولا تھا، اور ان کی تمام جائیداد ہتھیالی تھی۔ میں کتنی بڑی سفاک تھی، مجھے اتنا بھی نہ پتہ چل سکا کہ کل کلاں کو میری بھی اولاد ہوگی، اور کل کلاں کو مجھ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں آنکھیں موندے بیڈ پر سو رہی تھی کہ تبھی میں نے آنکھ کھولی اور دیکھا تو میرے ساتھ والے بیڈ پر کوئی تھا۔ میں نے محسوس کرنا چاہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون ہے، اور جب میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور میں ان کو دیکھتے چلے جا رہی تھی۔ وہ انسان اب بیمار تھا اور ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ نہ بول سکتا تھا اور نہ چل سکتا تھا۔ وہ بس محسوس ہی کر سکتا تھا، اور کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جو اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا اس انسان کو میں کیسے نہ پہچان سکتی؟ میرے تو دل کی دنیا لرز گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ موجود تھا جسے میں نے ماضی میں پیچھے دھکیل چھوڑا تھا۔ اب وہ میرا ماضی میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے بھنک بھی نہ لگنے دی تھی۔ اب میرا سوال شروع ہو چکا تھا۔ میں جان چکی تھی لیکن اب مجھے میری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میں ان دونوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں مانگ سکی، کیونکہ میں اس وقت درد میں مبتلا تھی۔ وہ دونوں ابھی تک مجھ سے انجان تھے، انہیں ابھی تک میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس شخص کو پہچانتے ہی میں نے فوراً سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ اور تبھی اس عورت نے میری طرف دیکھا جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ رابعہ بھابی تھی۔ وہ میرے باپ کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ میں تو اپنے عیش و آرام میں اس قدر مصروف ہوئی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرا باپ اب بستر مرگ پر پڑا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی میرا کتنا عرصے سے اپنے ماں باپ سے تعلق ٹوٹ چکا تھا، اور اب میرا باپ مجھے نظر آیا تو اس حالت میں، اور میں رابعہ کی طرف دیکھ کر آنسو بھری نگاہیں اس پر ٹکا چکی تھی۔ وہ میرے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کر رہی تھی، اور میں کتنی خود غرض تھی کہ میں نے اس کے حصے کی تمام جائیداد ہتھیا لی، اس کی یتیم بچیوں کا حق ان سے چھین لیا، اور اب وہی عورت کتنا بڑا ظرف رکھتی تھی کہ وہ میرے باپ کی خدمت کر رہی تھی، ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، بالکل ایک بیٹی کی طرح۔ تبھی میرے باپ نے میری طرف دیکھا، لیکن نہ تو وہ سننے کی صلاحیت میں تھا اور نہ ہی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ صرف محسوس کر سکتا تھا، اور اس پر اس کے ساتھ خدمت کرنے والی رابعہ بھابی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میں دکھ، تکلیف، درد سب کچھ دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے میرے باپ کو ایک بار اٹھا کر جوس پلانے لگی۔ تبھی میں اپنے بیڈ سے اتری اور ان کی طرف لب کی۔ میں نے اپنے بابا کو پکڑا، ماتھا چوما، ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا خیال نہ رکھ سکی۔ لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی نظریں صرف ایک جگہ پر ٹکی تھیں، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں رابعہ بھابی کا چہرہ تھا۔ یقیناً وہ ان کی بیٹی بن کر دکھا رہی تھی، جبکہ میں نے رابعہ بھابی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو نرمی سے نیچے کیا اور مجھ سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے بچوں کو کبھی یتیم نہ کرے اور تمہارے سر سے کبھی آسرا نہ چھینے، کیونکہ یہ درد میں خوب جانتی ہوں۔ جب میں بے گھر ہوئی تبھی میں نے تمہارے باپ کو دیکھا۔ تمہارا باپ اس وقت اکیلا تھا، اس کے گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے گھر لے گیا، اور اس نے مجھ سے تمہاری بات سننے کے بعد کہا کہ وہ تم سے بات کرے گا، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ میرے سر پر چھت دینے والے میرے دوسرے باپ تھے، میرے ایک باپ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور پالا پوسا اور نواز کے ساتھ میری شادی کی،
پھر اس کے بعد نواز کے چلے جانے کے بعد میرا دوسرا باپ تمہارا باپ تھا، اور میں کیسے اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑتی؟ چنانچہ میں ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ ان کی خدمت کر کے مجھے لگتا ہے میں اپنے باپ کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی معافی کا سنتے ہی میرا دل سکون سے لبریز ہو گیا۔ میری شرمندگی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا ظرف رکھتی تھی کہ اگر میں اسے ایک بار خاموشی سے بس اتنا کہہ دیتی کہ بھابھی آپ ساری جائیداد ہمارے حوالے کر دیں تو وہ کر دیتی، لیکن میں کتنی بڑی سفاک تھی۔ خیر، اس نے میرے آنسو پونچھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آئی، اپنے بابا کو بھی اپنے گھر لے آئی۔ اب میرا دل سکون سے لبریز ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وقت پر ہدایت دی اور مجھے معافی مانگنے کے قابل سمجھا۔ لیکن بندوں کی معافی تو بندے ہی دیتے ہیں، اور میں نے بندوں سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ اب اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ اور میری کہانی سے یوں ایک یتیم کا حق کھانے والے کی کہانی مکمل ہوئی تھی۔ یوں ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو ان کا حق ان کو واپس کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔